اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ فتح کو نازل فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بڑا عجیب ہے، اس کا شان نزول بڑا عجیب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور طواف فرما رہے، تو صحابہ سے عرض کیا تو صحابہ مچل اٹھے، کیونکہ وہ تو مکے سے ستائے ہوئے آئے تھے، مار کھا کے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مال اسباب چھوڑ کر آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میں اکثر کیا کرتا ہوں، مکے سے نکلے، بیوی بھی ساتھ، بچہ بھی، مال بھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اس حال میں، نہ بیوی نہ بچہ نہ مال، کچھ بھی نہیں، داڑھی گرد سے اٹی ہوئی، بال گرد سے اٹے ہوئے، ہونٹ پھٹے ہوئے، پاؤں کے اندر چھالے پڑے ہوئے، لیکن مقدر ہے صحابہ کی۔ حضرت سعد مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، دیکھا سعد کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر سے نکلا تھا، بیوی بچے مال اسباب سب ساتھ تھے، سب کچھ چھوڑ آیا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سعد سب کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ پا لیا ہے۔ اللہ تو ارمان تھے بھی چلے مکہ، اب صحابہ چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل پڑے صاحب، احرام بھی ساتھ ہیں، ہدیے کے جانور بھی ساتھ ہیں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، سب کچھ ساتھ ہے، اور چل پڑے۔ راستے میں رک کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا معاملے کو دیکھنا چاہا کہ بھئی عرب کے اور کفار مکہ کے اور قریش مکہ کے تاثرات کیا ہیں۔ دیکھا تو وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہے، بھی ہم نہیں آنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل فرما لیا، اور وہ راستہ تبدیل فرما کر وہ تنعیم کی طرف، ایک علیحدہ ہی علاقہ ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر جب پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ نے بہت اٹھانے کی کوشش کی، جیسے مختلف جانوروں کو اٹھانے کے طریقے ہوتے ہیں تو صحابہ نے بھی اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ چھوڑ دو، اس کی بات میرے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں۔ اور پھر بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اگر اہل مکہ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے مجھ سے کوئی بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو میں معاہدہ کروں گا۔ یہ بات کرنی تھی کہ اونٹنی کھڑی ہوگی، اور قریب ایک چشمہ تھا جس چشمے پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ رب العزت کا جو جتنا قریبی ہے، جتنا اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہے، وہ معاملات کے حساب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا نا، ہیں جی، تکوینی امور ہیں، ذرا سیکھ کر آؤ۔ اب خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، بعد میں بتا دوں گا، لیکن انبیاء کی شان کے خلاف ہے، کوئی وہ ایسی بات ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر ٹوکے نہیں۔
ایک دفعہ کشتی پر بیٹھے، کشتی توڑ دی، کہا یہ کیا کر دیا؟ بچہ پھر رہا تھا، قتل کر دیا، کہا یہ کیا کر دیا؟ دیوار گر رہی تھی اور کھانا بستی والوں نے نہیں دیا تھا تو بھوکے پیٹ ہی دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی، کہا یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ آگے قرآن کہتا ہے ما فعلتہ عن عمری، آئے حضرت خضر علیہ السلام کے اس جواب کو قرآن نے نقل فرمایا ہے اور فرمایا ما فعلت عن عمری، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے اندر میری قوت، میرا ارادہ، میرے جذبات، میرے معاملات، میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، یہ اسی کا فیصلہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ بیت اللہ کی عظمت کے لیے کوئی معاہدہ کروانا چاہیں تو میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ اونٹنی وہاں سے اٹھی اور آگے چشمہ تھا، وہاں چشمے پر جا کر بیٹھ۔ اب وقت ہے نماز کا، صحابہ وضو کے لیے پانی اٹھا رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا پانی، عرض کیا آقا چشمے میں پانی نہیں ہے، ہماری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا کافی نہیں ہے؟ جی کافی نہیں ہے۔ تیر اٹھا کر دیا، کہا اسے چشمے کے اندر گاڑ دو۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل خرق عادت ہو۔ اب اس تیر کا چشمے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پانی آ رہا ہے۔ یہی حکم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دے رہے ہیں تو کھجور کا خشک تنا کھجوریں دے رہا۔ صحابہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آقا کچھ بھوک ہے جی؟ سیدنا فاروق اعظم آئے، وہ بھی بیٹھ گئے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ آئے، وہ بھی بیٹھ گئے، ایک دو اور صحابہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو ایک صحابی باہر سے گزرا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ اب جماعت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر اٹھ کر جا رہی ہے۔ حضرت مقداد کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور مقدر ہے حضرت مقداد کے کہ دروازے پر نبوت خود چل کے آئی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کا یہ مقدر اور اعزاز ہے۔ آج ہم چل کر جائیں ہمارے لیے اعزاز ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار چل کر جائیں ان کے لیے اعزاز۔ دروازے سے باہر آئے، دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، آقا خیریت؟ خیریت؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد سنا ہے کھجوریں تقسیم کر رہے ہو، ہمارا حصہ؟ ہمارا حصہ کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا، حضرت مقداد کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، آنسو جا رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے آنے سے پہلے وہ تو ساری تقسیم کر دی، اور رو رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں اور میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔
ابھی یہ بات چل رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی فرمایا، کہا کہ کھجور کا درخت ہے؟ اللہ، کہا جی کھجور کا درخت تو کوئی نہیں ہے، خشک سا تنا ہے میرے گھر کے دروازے کے باہر۔ فرمایا جاؤ پھر میرا سلام ہو۔ کھجوروں کی بارش خشک تنے سے ہو رہی ہے۔ یہ میرے آقا کے معجزات ہیں، یہ میرے آقا کی باتیں ہیں۔ ہمیں وہ عظیم نبی ملے ہیں کہ جن کی قدر زمینوں اور آسمانوں کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ابو جہل آئے اور آ کر کہے کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دیں تو میں ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بتائے؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، ہاتھوں سے کنکر بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔